کھولا جاتا ہے اور میرے ساتھ نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا ہم نامہ باب، اور ہم اس کی نامی آیت سے خدا کے کلام کو مل کر اس کی تلاوت کریں گے زوردار طریقے سے، تاکہ جب ہم کلام کو سیکھیں تو یہ کلام کا حصہ جو ہے ہمیں بہتر طور پہ انڈرسٹینڈنگ دے سکیں ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنے میں۔ متی کے مطابق انجیلی بیان، اس کا ہم جو چیپٹر نکالیں گے وہ ہے، ہم اس کا نامے باب کو نکالیں گے اور ہم نامی آیت سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ میتھیو چیپٹر 9 ورس 9 کیا لکھا ہے؟ یسوع وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو مسول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ کیا کہا اس سے؟ میرے پیچھے ہو لے۔ اور وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ یعنی یہ بندہ ایک اچھی پوسٹ پر، ٹیکس کے محکمے میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور اپنی آن ڈیوٹی تھا۔ یسوع گزرے ہیں اور اس سے کہا ہے کہ کیا کر تو میرے۔ اب کوئی ریزائن نہیں لکھا، کوئی بینیفٹ نہیں دیکھے، کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی یسوع کی آواز اتنی کمال ہے، اگر یہ کوئی سن لینا تو وہ پھر ساری چیزیں اس کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہیلیلویا! کیا لکھا؟ اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ اب یہ بندہ جو تھا، یہ کیونکہ آپ جس طرح کے ماحول میں اٹھتے ہیں، آپ کی سوسائٹی بھی ویسی ہوتی ہے، جس طرح کے ماحول سے اٹھنے ہیں سوسائٹی بھی۔ اب یہ آفیسر بندہ تھا تو اس کے ظاہری بات ہے دوست بھی کیا ہوں گے؟ آفیسر ہی ہوں گے یا کاروباری ہوں گے ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے جب یسوع کے پیچھے ہو لیا تو اس نے اپنے گھر میں تھینکس گیونگ رکھی۔ کیا رکھی ہے؟ کہ بھئی میری زندگی چینج ہوئی ہے، تاکہ میں اپنی ٹیسٹامنی بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب جب 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر بائبل ہمیں، یہ خدا کے کلام کا حصہ ہمیں اس گھر کی طرف لے جاتا ہے جہاں تھینکس گیونگ ہے۔ تو کیا ہے؟ اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے مسول لینے والے، کیا جی؟ اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ اب بندہ آفیسر تھا تو پھر ریلیشن بھی ویسے ہی تھے، لکھا بہت سے دوستوں کو بلا لیا، جہاں جہاں آفس میں کام کرتا تھا سب کو بلا لیا ہے ایک تھینکس گیونگ کے سلسلے میں۔ اور میں نے پہلے بھی پڑھایا کہ مسول لینے والے جو تھے، ان کو یہودی معاشرہ گناہ کسبیوں سے بدتر سمجھتا تھا۔ کہتے تھے زنا کرنے والی عورت معاف ہو سکتی ہے، مسول لینے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ قوم کا دشمن ہے، کیونکہ یہ ہم سے پیسہ لیتے ہیں اور رومی حکومت کو سٹرونگ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی۔ تو لکھا ہے بہت سے مسول لینے والے و گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر، کنہوں نے؟ اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد کیا ہے؟ مسول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ تمہارا استاد مسول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا، تندرستوں کو طبیب درکار نہیں۔ کس کو جی؟ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں، بلکہ بیماروں کو۔ مگر تم جا کر، کیونکہ یہ جو فریسی تھے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ کلام کا ایک ایک لفظ انہوں نے رٹا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شریعت کو رائٹ کرنے میں اور اس کی تشریح کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ اسی لیے ان کو کہا گیا، یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں
بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ ہم نے پچھلے 2 اتوار جسمانی بیماری کی بابت ہم نے بات کی، اور ہم نے خدا کے کلام میں سے بیماری کی وجوہات اور پھر جب بیمار ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پچھلے اتوار ہم نے اس پر بات کی۔ آج ہم ایسے زندگی کے سیکٹر پر بات کرنا چاہتے ہیں اور ایسے معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم بڑا معمولی لیتے ہیں، وہ ہے اسپرچل سکنس، روحانی بیمار۔ کیا ہے؟ کیونکہ جسمانی بیمار تو ہم نے بہت اس پر بات ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم خدا کے کلام میں سے اسپرچل سکنس کو نہیں دیکھتے، اسپرچل بیماری کو نہیں دیکھتے، روحانی بیماریوں کو نہیں دیکھتے، اور ہم صرف جو ہے وہ جسمانی بیماریوں پر فوکس کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے یہاں پر 2 باتوں کا ذکر کیا۔ انہیں کہا کہ بھائی راست بازوں کو طبیب نہیں چاہیے، کس کو جی؟ طبیب کس کو چاہیے؟ گناہ گاروں کو طبیب چاہیے۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم اسپرچل ویکنس کی بات کرتے ہیں یا اسپرچل بیماری کی بات کرتے ہیں یا سکنس کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا خدا کے کلام کو جب ہم نے پڑھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو خدا کے کلام میں واضح طور کے اوپر جو ہے بیماریوں کو نام ان کے جو ہیں، جس طرح جسمانی بیماریوں کے نام ہم نے پڑھا، بہت سی بیماریوں کی لسٹ خدا کے کلام میں ملتی ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کی لسٹ تو نہیں ملتی، لیکن تشبیہاتی طور پر، کیسے جی؟ تشبیہات دے کر اصطلاح کے طور پر یا اثراتی طور پر جو ہے ان بیماریوں کو مینشن کیا گیا، ان کو واضح کیا گیا ہے۔ اب خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح یہاں یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ بیمار تو جسمانی ہیں پر کچھ کیا ہیں؟ روحانی ہیں۔ اب روحانی کون ہیں؟ جو گناہ کے قبضہ کے اندر ہیں۔ روحانی بیمار کون ہیں؟ اور یہ جو گناہ ہے، یہ روحانی بیماریاں اسپرچل طور پر جو ہے یہ ہمیں ویک کرتا ہے، ہمیں سکنس کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں بیماری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس وجہ سے یاد رکھیے گا جسمانی بیمار جو ہے نا وہ چل کے کہیں نہیں جا سکتا، تو یاد رکھیے گا روحانی بیمار کبھی چرچ میں نہیں آ سکتا۔ یہ سکنس ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ انہوں روحانی سکنس کہندے رہے۔ اور کلام مقدس میں یسوع نے اس بات پر فوکس کیا تھا، کیونکہ ہم کبھی کبھی جسمانی چیزوں کے اندر روحانی چیزوں پر غور نہیں کرتے ہیں، ہم روحانی چیزوں کے لیے فکر مند نہیں ہوتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے جب آپ جانتے ہیں خدا کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب 40 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح کو کیا لگی؟ بھوک لگی۔ کیا لگی؟ تو کئی تفسیر کردے نے یسوع مسیح کو کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اور طرف چلی جاتی ہیں، لیکن بھوک کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع کو پیاس نہیں لگی۔ انڈرسٹینڈ کیجئے، بائبل مقدس میں پھر کیا ہوا ہے؟ آزمانے والا آیا اور کیا کہنے لگا؟ اس پتھر سے کیا بن جائے؟ تو یسوع نے کیا کہا؟ انسان صرف روٹی سے جیتا بلکہ جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں ہمیں جسمانی روٹی کی ضرورت ہے وہاں ہمیں کیا ہے؟ روحانی روٹی کی بھی ضرورت ہے۔ پر کھا کون نہیں سکتا؟ جو مریض ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو مریض ہوتا ہے وہ روٹی کھا نہیں سکتا۔ ہر بندہ کلام کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ یہ تو روٹی زندوں کو ضرورت ہے نا۔ جو شخص مر گئے ہیں ان کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جسمانی روٹی کی فکروں کے اندر لگے رہیں گے۔ یہ بھوک کینوں لگے گی؟ ہیں؟ آپ نے کبھی مردوں کو کھانا کھاتے دیکھا ہے؟ اور ایسے مردے جڑے رولا پا دیندے سن روٹی اتنے ٹائم تے ملی کتے جا کے، او بھی اج ویکھو او دے سامنے بریانی چلدی پئی ہے، بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہے۔ نہیں تو ایسے بندے ہیں کیا ڈال دیتے ہیں، وہ بوٹیاں تو لڑ پیندے نے جا کے ہیں۔ پر آج بوٹی کے لیے کیوں نہیں لڑ رہا؟ کیونکہ مر گیا۔ نہیں تو انہیں سب تو پہلا پلیٹ پھاڑ کے کی کرنا سی؟ دیکھ دے دوالے جانا سی، پر آج نہیں گیا۔
کیوں نہیں گیا؟ کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، مر گیا۔ تو یاد رکھیے جو مر جاتے ہیں روحانی طور پر، میں ویکنس سکنس کے علاوہ کئی مرے ہوتے ہیں، اس لیے وہ دنیا داری کی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو صبح اٹھ کے ناشتے کی فکر لگی ہوتی ہے، صبح اٹھ کے ان کو دنیا کے معاملات کے اندر لگے رہتے ہیں کہ بھئی روٹی لبنی چاہیے ہیں۔ پر یاد رکھیے گا جو اسپرچولی طور پر زندہ ہے وہ کلام کے سنے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا۔ جو اسپرچل طور پہ زندہ ہے، جو اسپرچل طور پر زندگی گزار رہا ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کلام کی روٹی کھائے بغیر جو ہے اس کی وہ اگر وہ کبھی غلطی سے اس کا چرچ مس ہو جائے گا نا، تو یاد رکھے گا وہ پھر مس کرتا ہے، فیل کرتا ہے، وہ دل بے چین رہے گا، نہیں آج روٹی مس ہو گئی ہے۔ وہ اس کی زندگی میں کمی فیل ہوتی ہے اس کو۔ وہ ہر روز اٹھتا اور بائبل پڑھتا ہے، وہ ہر روز اٹھ کے کلام سنتا ہے، وہ ہر روز اٹھ کے یوٹیوب کے اوپر دنیا داری کی چیزیں نہیں، وہ کلام سنتا ہے، وہ کلام کی باتیں سنتا ہے تاکہ میری روحانی ضرورت پوری ہو جائے، کیونکہ اس کی روح جو ہے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے کس کے لیے؟ روٹی کے لیے۔ اور وہ روٹی کون سا ہے؟ خدا کا کلام۔ جب ہم اسپرچل زندہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ روحانی زندہ ہے، تو پھر ہم روٹی کھائے بغیر، بندہ زندہ ہے تو روٹی پیچھے ناچتا ہے کہ نہیں ناچتا؟ اگر کوئی نہیں بھاگتا تو یاد رکھیے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ روحانی مردہ پن نے اسے گھیر لیا ہے۔ یسوع مسیح نے اس قدر اس بات پر فوکس کیا، اگر ہماری تھوڑی سی کمر پین ہوتی ہے، ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آنکھ میں درد ہے، فکر لاحق ہو جاتی ہے، ہمیں چیک اپ کرانا چاہیے۔ کہیں بدن میں بیماری ہے، ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے، ہمیں میڈیسن، اپنی رپورٹیں لینی چاہیے، ہمیں اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے، ہمیں یہ کروانا چاہیے، ہمیں وہ کروانا چاہیے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں بھائی، اتنی بے فکری اچھی نہیں ہے کہ اپنی روح کی فکر کرو۔ کیا کرو؟ کس کی فکر کرو؟ یسوع مسیح نے واضح طور پر یہ کہا تھا، اگر آپ خدا کے کلام میں سے متی کے خدا کے کلام میں سے ایک ریفرنس کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پر ملے گا۔ متی کی انجیل اس کے 18 باب اور اس کی 9ویں آیت سے اگر آپ پڑھیں، میتھیو 18 چیپٹر ہے، 18واں باب ہے، اور اگر آپ 9ویں آیت سے ذرا چند آیات کو 6 آیت سے ذرا دیکھیے گا، 18ویں باب کی 6 آیت سے۔ لیکن جو کہ ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے کیا کر دیا جائے اور گہرے سمندر میں۔ آپ سمجھتے ہیں جب جہاز کو لنگر ڈالا جاتا تھا تو وہ جو جہاز میں لنگر ڈالتے ہیں کشتیوں کے اندر، جو بڑا سا وزن ہوتا ہے، تو وہ جہاز جب سٹے کرتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی کشتیاں، ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں گے نا کہ سمندر کے بیچ میں کچھ کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور جب وہ سمندر میں کھڑی ہوتی ہیں تو اس کے نیچے جو ہے وہ سمندر کے اندر سے لنگر ڈالا ہوتا ہے۔ کیا ڈالا ہوتا ہے؟ جو ان کو طے کے اندر نیچے ڈالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو روک رہا ہوتا ہے وہ لنگر جو ہوتا ہے، اور اس کو رسی اوپر تیر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ٹھوکر کے سبب سے ڈبو دیا جائے، اور ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس، کیونکہ ٹھوکر کا لگنا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے سبب سے ٹھوکر لگے، کہتے یسوع کے اندر ضروری ہے، پر افسوس۔ پس اگر تیرا ہاتھ یا تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے، یسوع نے کہ ہاتھ تو زیادہ ضروری ہے تیری روح۔ کہہ دیتا ہوں، ہاتھ تو ضروری کی ہے تیری روح۔ اور ہاتھ دی درد ہوئے تے پٹی لاگ دے نا گرم ہے تے ساری زندگی نہ کدی تالیاں وجیاں نہ دباواں چ ہاتھ چکے، کدی فکر ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ اسپرچل سکنس ہے کہ آپ کے کام دنیاوی معاملات میں بڑے ہاتھ تیز ہوں، کیا ہوں؟
دنیاوی معاملات میں کیا ہوں ہاتھ بڑھے، اور روحانی معاملات میں سکنس، روحانی بیماریاں. تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے، اس سے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہو. زیادہ ضروری کی کہ یسو کہہ رہا ہے ٹنڈا یا لنگڑا ہو کر کیا ہو زندگی میں. تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ہاتھ یا دو پاؤں رکھتا ہو، تو ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے. کیا کیا جائے؟ ہم کبھی کبھی دنیا کی فکروں میں اس قدر کھو جاتے ہیں اور اپنی اسپرچل سکنس پر غور نہیں کرتے، اور انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا فائدہ بھائی، آپ سنڈے بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، منڈے بھی کر رہے ہیں، اور پھر جانا کہاں ہے؟ آگ میں، آگ کی بٹیوں کے اندر جانا ہے. کیونکہ یاد رکھیے دنیا کی چیزیں آپ کو بچا نہیں سکتی. ہمیں جہاں پر ہمیں اپنی جسمانی طور پر ہم اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں اسپرچل سکنس پر بھی غور کرنا ہے. کئی روح کی بیماریاں اسپرچل طور پر جو ہے، کئی ہم اپنی روح کی فکر نہیں کرتے. کتاب مقدس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ہے. یاد رکھیے گا، میں جلدی سے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا پاکشاہ بھی ہے اور ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے. تو جب ہم ویک سکنس سے ہوتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں، تو بیمار بندے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے، بیٹا بھی بیٹھ جائیں، اب بعد میں کر لینا، کلام کا حصہ سن لے، خیر ہے ہو جائے گا اتنی دیر میں، کیونکہ آپ مس نہ کریں کلام کے حصے کو. کہ جو لوگ خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو. اچھا، جدو بندہ بیمار ہوئے، تمہیں پتہ ہے میدا اگر ٹاڈا ٹھیک ہے نا تو ٹاڈا پورا بدن ٹھیک ہے. جس بندے دا نا روحانی، کئی دفعہ ہم ویکنس اسپرچل ہم جو ہے نا وہ یا اندر سے ٹھیک نہیں ہوتے. یہ ایک بڑی بڑی بیماری ہوتی ہے ہماری، اسپرچل ویکنس یا اسپرچل سکنس ہوتی ہے. ذرا دوسرا تموتیس چوتھے، یہ بیماری آخری زمانہ میں لگے گی. ذرا یہ اس کا ذکر کلام بیان کرتا ہے. آخری زمانہ میں جو اسپرچل بیماری جو ہے نا، آج کل میدے کی ویسے بھی بیماریاں، کیوں کھوکر صاحب جب میں کھوکر صاحب کا نام لینا سب نو متوجہ کرنا، ٹھیک ہے؟ کوئی غصہ نہ کر دے تو کھوکر دے دوست ہے میرا، تو پھر ہاتھ شرد ہے. تو اس لیے نام لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ متوجہ ہوں. تو آج کل میدے کی بیماریاں کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. تو آخری زمانے بھی ایک بڑی خاص بیماری جہی ہے نا، یہ لگنی ہے. انہوں کہتے ہیں روحانی بیماری. دوسرا تموتھیوس چوتھے باب کی تیسری ہے، جلدی سے پڑھنے میں مددگار ہوں. کیونکہ ایسا وقت آئے گا، کیا کریں گے؟ لوگ صحیح تعلیم کی، کیسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی آگے کس کے باعث آگے کیسے؟ خدا کے کلام کے مطابق نہیں، اپنی خواہشوں کے مطابق کیا کر لیں گے؟ بہت سے استاد، یعنی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ خالص کلام دی غذا میدیاں چ برداشت کر نہیں سکن گے ہیں، کہ انہیں میدے کمزور ہو جان گے ہیں، کہ وہ استاد ہیں وہ جو ملاوٹ والی غذائیں، جس طرح آج ہم کھا کے نا ملاوٹ والی غذائیں ہیں، ذرا اپنی تفسیریں اپنے طریقے ہیں. تو آخری زمانہ میں یہ بڑی بیماری آنے والی ہے کہ لوگ صحیح گل دی برداشت تے ناراض ہو کے چرچاں تو باہر تر جان گے. ایسے خادماں دے کولوں ہیں کہ جڑے صرف یسوع دی گل کرتے ہیں، وہ ایسے استادوں کو فالو کریں گے جو ان کی خواہشوں کے مطابق ان کو ڈیل کریں گے. کیا کریں گے؟ بولے وہ گلاں کرن گے جہڑیاں اندے کناں نوں چنگیاں لگن گیاں ہیں، وہ گلاں جہدے وچ ذرا کلام نہیں ہوئے گا، ذرا بٹرنگ ہوئے گی ہیں، اوہو جیاں گلاں ہیں. آج بہت ساری ایسی باتیں، کیوں چرچ کے لوگ جو ہیں وہ کلام کے خادموں پہ تنقید کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وقتی طور پہ تو وہ باتیں آپ کو بڑی اچھی لگیں گی، وقتی طور پہ تو ایسے لوگ آپ کو بہت اچھے لگیں گے کہ جو لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کریں گے جو آپ کے دل کے مطابق ہوں گی. کیا ہوں گی؟ ذرا ساڈی کڑی ذرا لیڈ لوڈ کر لیندی ہے نا، ہونا ہے کہ ذرا وہ ایسا خادم زیادہ اچھا لگے گا ہے جو ایسے پیکیج آپ کے سامنے رکھے گا.
اور یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس کو خدا جس کے لیے دروازے کھولتا ہے، کیا لکھا ہے؟ اس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی۔ اب ایسے ماحول سے باہر نکلیے، کیونکہ کلام مقدس میں نا یہ بڑا ایک فلسفہ ہے۔ کیا اس فلسفے کو کہتے ہیں؟ تتلی کا جو فلسفہ ہے، کیا اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش؟ تتلی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے جو اس کا گول ہوتا ہے، اوکے، ایسے ایز اٹ ایسے ہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جننا وہ زور لا کے بندہ نکلتا نا، اتنا بہت خوبصورت ہوتی ہے تتلی، ٹھیک ہے؟ جننا وہ ہول چوں ایسے ماحول سے آپ سامنے ابھر کے آئے نا، کہ جہاں پر بڑا چیلنج ہو، ایسے ماحول سے آپ نکل کے آئیں جہاں پر کلام کے دیانتدار لوگ ہوں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو خادم کلام میں سٹرونگ ہوتے ہیں نا، جو کلام میں سٹرونگ خادم ہے، وہاں پہ آگے آنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اے گل یاد رکھ لو، کیا ہے؟ جو کلام کے سٹرونگ خادم ہوتے ہیں، وہاں آگے آنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہے۔ اور جن خادموں کے منہ میں کلام نہیں ہوتا، ان کی منسٹری ایسی بنیادوں کے اوپر ہوتی ہے، کسی کو ہے وہ، ہم جب کامرہ میں ہم تھے تو ہم نے کئی سالوں کے اندر نہ کبھی کسی کو مبشر بنایا، نہ کسی کو پاسٹر بنایا۔ تو جب چرچ کے کچھ لوگ ہم سے ڈیوائیڈ ہوئے تو آپ یقین مانیں، وہ سارے نے کیا جی ساڑھے دو کڑیاں مبشر بنا دو۔ وہ میرے حال کوئی 15 لوگوں کی جماعت تھی، جن میں سارے لیڈر تھے۔ اب چرچ کو جوڑنا بھی تھا، تو جوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ عہدے بانٹنے پڑے۔ اور ٹائٹل تو لگ جاتے ہیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہیں، وقتی طور کے اوپر ہیں، لیکن پھر وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے نا اسپرچل، وہ نہیں ہوتی، وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اچھی بات ہے خداوند آپ کے لیے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں، ہمیں کلام کی برداشت کرنی ہے۔ آمین۔ کیا کرنی ہے؟ اور یہی فکر مندی پالوس کو تھی، کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ سخت غذا نہ دے سکا۔ کیا نہ دے سکا؟ میں تمہیں دودھ دیتا رہا، کیونکہ تم اس کی برداشت کر نہیں سکتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ہمیں اسپرچل طور پہ اتنا سٹرونگ ہونا ہے، اسپرچل طور پہ اتنا مضبوط ہونا ہے، روحانی طور پہ اتنا مضبوط ہونا ہے کہ ہمارے اندر کلام کی برداشت آ جائے۔ آمین۔ ہم خدا کے کلام کو اپنے سے زیادہ عزت دینے والے بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ اے نہ سوچئے جی آج میں ڈی گریٹ ہو گیا، کی ہو گیا وہاں؟ او بھائی آپ ڈی گریٹ ہو جائیں، میں ڈی گریٹ ہو جاؤں، پر یہ جس کلام کو خدا نے لکھا ہے اپنے سب ناموں سے زیادہ جس کلام کو عظمت دی ہے، وہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ سر بلند رہنا چاہیے۔ ہیلیلویا۔ ہم کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم کلام کو نہیں دیکھتے۔ بائبل مقدس میں اور بہت سی چیزیں ہیں روحانی طور کے اوپر۔ پہلا کرنتھیوں 3:2 کے اندر حوالہ لکھ لیں، پہلا کرنتھیوں 3:2 لکھ لیں، اور بہت سے حوالہ جات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے روحانی طور پر کیا کرنے ہیں جی؟ کلام نو ہضم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ بولے کیا کرنا ہے؟ کلام کو، اور سخت بات بھی کیا کرنی ہے؟ کلام کی برداشت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے جی؟ ہمیں غصہ نہیں کرنا، ہمیں مائنڈ نہیں کرنا، کیونکہ یہ اسپرچل ویکنس ہوتی ہے، یہ اسپرچل بیماریاں ہوتی ہیں کہ جب آپ جو ہیں کلام کو سن کر جو ہے وہ اپنا ریئیکشن دیتے ہیں، اور پھر روحانی انفیکشن بن جاتا ہے۔ اس لیے جو خادم آپ کی زندگی پر سخت باتیں کریں، یاد رکھیے گا آپ ہمیشہ ان کی دل سے عزت کریں، آپ ہمیشہ ان کو آنر دیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پانا چاہیے۔ آمین۔ تو آخری بیمارے میں، آخری زمانے میں جو خطرناک بیماری کیا ہے؟ ہضم نہ کرنا کلام کو۔ بولیں کیا جی؟ کلام کو برداشت نہ کرنا، یہ بہت خطرناک عمل ہے، اور ہمیں اس بیماری سے بچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ وبا پھیل رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ یہ وبا روحانی لوگوں کو پھیل رہی ہے، اور روحانی لوگ جو ہیں وہ پھر کئی دفعہ بہت ساری چیزوں کو برداشت نہیں کرتے،
کلام کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے، کلام کی سچائی کو برداشت نہیں کرتے، اور اپنی خواہشوں کو زیادہ ترجیحات دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ بولے بولے، کیا دیتے ہیں؟ اپنی خواہشوں کو، یعنی یہ ہیرودیس کا رویہ ہے۔ کون سا رویہ ہے؟ آپ کو یاد ہے جب ہیرودیس کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یوحنا سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کو نبی بھی مانتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑی محبت کرتا سی، بڑا پیار کرتا سی، اس کو نبی بھی مانتا تھا، کسی سے ڈردا بھی سی کہ اے خدا دا سچا بندہ ہے۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ یوحنا جب بھی اس کے محل کے پاس سے گزرتا تو ہوکا دے کے گزرتا تھا، پکار کر گزرتا تھا، ہیرودیس کیا ہے؟ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا۔ اب یہ بات جو تھی یہ ذرا محل کے اندر ذرا ہلا دیتی تھی نا، تو کئی دفعہ ہمارے اندر ہل جاتے ہیں جب ہم کوئی ایسی بات ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے تو ہم اس واز کو بند، کئی دفعہ اس واز سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم ایسی واضح سننا نہیں چاہتے جو ہمارا اندر ہلائیں، جو ہمیں اندر سے ڈسٹرب کر دیں، جو ہمارے خواہشوں کو ڈسٹرب کر دیں، جو ہمارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیں، جو ہمارے رویوں کو ڈسٹرب کر دیں، ہم ایسی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بندے تے نہیں باز آنا ہے، تو پھر اس واز کو ختم کر دیا گیا۔ اور حالانکہ جو ہیرودیس تھا، ہیرودیس نبی سے بھی پیار کرتا تھا، وہ ایکشن بھی نہیں لیتا تھا اس بات سے، لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس کا رویہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بس ہمیں کلام سے تو محبت ہوتی ہے، پر ہمیں ایسے کلام نہیں چاہیے جو ہماری زندگی پر انگلی اٹھائے۔ کیا ہے؟ ہمیں محبت ہے کلام سے، پر ہمیں ایسا کلام نہیں چاہیے جو ہماری زندگی پر انگلی اٹھائے یا ہمارے گناہوں پر انگلی اٹھائے۔ سیکنڈ، کبھی کبھی ہم روحانی طور پر جسایہ میں ایک بیماری کا ذکر ہے، اسپرچول، جسایہ پہلے باب کی 5 آیت کے اندر، ذرا جلدی سے دیکھیے گا، پھر ہم اس کو کلوز کریں گے 2-3 باتیں کر کے۔ جسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب 5ویں آیت، جلدی سے پڑھیے گا۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ کیا کر کے؟ آگے، تمام سر کیا ہے؟ اور دل بالکل۔ کئی دفعہ روحانی طور پر ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، جسمانی طور پر ہی بڑے تیز ہونے ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ بولے بولے، جسمانی طور پر ہم بڑے، پر روحانی طور پر کیا ہوتا ہے؟ سر کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے، اور دل کیا ہو گیا ہوتا ہے؟ سست۔ یہ بڑی خطرناک حالت ہے۔ کئی دفعہ ہم اسپرچولی طور پر بڑے سست ہوتے ہیں۔ کیا جی؟ روحانی کماں دے معاملے چ کئی ہونے ہیں بڑے سست۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے جو روحانیوں کو لگ جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا روحانی طور پہ، جب وہ سست ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا ہونے جاتی ہیں؟ پہلا جو شروع جو بڑے ایکٹیو ہوندے رہے ہیں نا، تے انہاں نوں دعا دی بڑی فکر ہوندی ہے، انہاں نوں چرچ جان دی بڑی فکر ہوندی ہے، جب وہ توبہ کرتے ہیں ان کو ایمان کے کاموں کی بڑی فکر ہوتی ہے، پر آہستہ آہستہ کچھ سال خداوند کے ساتھ چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک بیماری جو ہے نا وہ بغاوت آ جاتی ہے نا، پھر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، پھر اتوار والے دن بھی ٹلے کام ہے، پتہ ہوتا ہے عبادت کا ٹائم ہے، پھر سستی ہو جاتی ہے، لیکن وہ سستی جسمانی کاموں میں نظر نہیں آتی۔ کیا نہیں آتی؟ بولے بولے، وہ سستی آپ کو بچوں کی فکر لگی ہوتی ہے کہ بھائی اب جیسے چھٹیاں ہوں گی ماؤں کو فکر لگ جانی ہے۔ کیا فکر لگنی ہے بچوں کا؟ کیا ہو گیا جی؟ سکول انہوں نے تے چرچ پہ جندی انہوں نے کوئی فکر نہیں ہوندی۔ کدی فکر ہے؟ تے کی فائدہ BA پڑھا کے بھی اگ دی پٹھی چ سڑ جائے؟ کڑھائیں ایجوکیشن کرائیں، پر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم یسوع سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ بولے، ہمارے بچوں کی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ میں نے اسی ڈائس پہ کھڑے ہو کے ایک سرمن پڑھایا تھا، آپ کو شاید یاد ہو نہ ہو، لیکن مجھے یاد ہے کیونکہ میں خود بھی کہ میں اب
جہاں پر جو سرمن سنا رہا ہوں میں اس کو بعد میں سنتا ہوں خود بھی، اس لیے سنتا ہوں کہ میں نے نہیں سنا، بلکہ میں تو خود بھی کئی دفعہ اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ بات میں کر سکتا تھا، کیونکہ پاک روح آپ کو دے رہا ہوتا ہے، روح القدس آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ کافی چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے نہیں ہوتی ہیں، یعنی میرے لیے ہر سرمن میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے میں نے ایک سرمن دیا اور میں کبھی کبھی سنتا ہوں اس کو، مجھے پرسنلی بڑا پسند ہے اپنے میسیجز میں سے، کہ جب ہم خدا کو پسند آتے ہیں نا تب ہماری خوبیاں جو ہیں وہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ کیا جی؟ بولو بولو جدو اسی جنی دیر تک ساڈے نیانے خدا نو پسند نہ آئے تے انہاں دی کوئی خوبی بھی ٹاڈے واسطے تے فائدہ مند نہیں کدی ہوئے گی۔ میں نے بتایا تھا داؤد کے بارے میں، کیا تھا وہ بجا تو بڑی دیر سے رہا تھا، گا بھی بڑی، پر بجانا گانا کیا تھا، وہ کہاں بجا رہا تھا؟ بیابانوں میں، جب بیڑے چڑھا رہا تھا تب بجا رہا تھا، لیکن وہ اس کا بجانا جب اسے مسح کیا گیا نا تو وہ بجانا اسے محل کے اندر لے آیا۔ کھوکر صاحب، وہ بجانا اسے محل میں لے آیا، اور محل کے اندر کیا کیا اس نے، کیونکہ محل میں اگر وہ نہ آتا، میں آپ کو بتاؤں، خدا کبھی اس بندے سے وہ کام نہیں لے گا، کیونکہ خدا جو ہے وہ کبھی بے ادبے اور بے زبان بندے کو، بدتمیز بندے کو عزت نہیں دیتا، یہ سمجھ لیں۔ کی کہہ رہے ہیں؟ میں خدا کدی بے ادب تے بے زبان بندے نو عزت نہیں دینا۔ خدا جب بھی کسی کو اٹھاتا ہے نا پہلے اس کو سول دیتا ہے، پہلے اس کی پریکٹس کرواتا ہے۔ اگر موسیٰ کو خدا نے بیابان میں لے کے جانا تھا 40 سال اس کی سیمنری کروائی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی جاہل بندہ بیٹھ کے محل میں بیٹھ جائے اور خدا کا چناؤ جاہل بندہ ہو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا اسے کیوں وہ خوبی اسے محل کے اندر لے آئی؟ کیا لے آئی؟ وہ خوبی اسے، اور محل کے اس نے آداب سیکھے، کیونکہ ایک چڑواہے کا بچہ محل کے اندر وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا تھا کہ محل میں بیٹھنا کہاں ہے، اور بیٹھ کے روٹی کس نہ کھانی ہے بادشاہ دے نال ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ خدا وہ پہلے آپ کو وہ پریکٹس دیتا ہے، وہ ٹریننگ دیتا ہے، پھر خدا آپ کو اس مقام پر لے کے جاتا ہے۔ آمین۔ تو جو بندہ اپنی حالت درست نہیں نہ کر سکتا ہے، چاہیے دے کپڑے پا کے اپنی ذرا اس کو پہننے اوڑھنے کی تمیز نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا پھر خدا بھی اس کو لیول میں ہی رکھتا ہے۔ یعنی یہ ہماری جو ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا ہمیں سمجھ دے رہا ہوتا ہے ہمیں کس مقام کی طرف لے کے جانا ہے۔ بولے کیا دے رہا ہوتا ہے؟ خدا ہمیں سمجھ دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا نے ہمیں اس معیار پہ ہمیں لے کے جانا ہوتا ہے، اس لیے خدا ہماری ٹریننگ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، ہمارے پہننے اوڑھنے سے، ہمارے سوچنے سے، ہمارے بولنے سے، ہماری چیزوں کے ساتھ خدا ٹریننگ۔ اس لیے یاد رکھیے گا ہم سست ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ سست۔ وقت کے ساتھ ساتھ روحانی معاملوں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ سست۔ دعا کے معاملے میں کیا آ گئی؟ سستی۔ کیا آ گئی؟ اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کئی دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ہم بیزی ہوتے ہیں، 100 میں سے کوئی ایک دفعہ ہم بیزی ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ 99 دفعہ چرچ اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یا تو سستی ہوتی ہے، یا آپ سمجھ لیجئے گا کہ سب سے بڑی وجہ ہم روحانی معاملات میں سست ہو جاتے ہیں، یا ہم روحانی چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو چرچ چھوڑ کے یا چرچ کے بعد بھی ہو سکتے تھے۔ ذرا غور کریں، ہو سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے؟ بہت سارے کام چرچ کے ہو سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے؟ اگر ہم چاہتے تو ہو سکتے تھے، پر مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ اب بیماری آ گئی ہے، تو روحانی سکنس نے کیا کیا ہے کہ ہمارے اندر کیا ڈال دی ہے؟ سستی ڈال دی ہے، اور ہم اس قدر سست ہو گئے ہیں، کیونکہ متی کی انجیل اس کے 25 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ تمہارے دل سست نہ ہو جائیں۔ کیا نہ ہو جائیں؟ سوری، متی 25 باب کی 26 آیت میں ایک واقعہ ہے توڑوں کی تمثیل کا۔ کس کا جی؟ لکھا نا، ایک مالک جا رہا تھا، اس نے اپنے نوکروں کو بلایا، کسی کو 5 توڑے دیے، کسی کو جنہوں ایک دیتا سی نا، ذرا گل سننا۔ اس نے کیا کر دیا؟ اس نے چھپا دیا۔ کیا ایک والے نے کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ اس نے بزنس نہیں کیا،
اچھا جانتا مالک کے بارے میں بہت اچھا ہے، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، تو جہاں سے بکھیڑتا نہیں وہاں سے، اس کو پتا تھا کہ میرا مالک جو ہے وہ انٹرسٹڈ والا بندہ ہے، وہ اپنے بزنس کو بڑھانا جانتا ہے، لیکن جب یہ لایا گیا تو اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ نکمے اور سست نوکر۔ کیا جی؟ یعنی اس نے کیا کیا؟ اس نے نکما پن کیا، اس نے اس نعمت کو جو اسے ملی تھی اس کو چھپا دیا۔ کیا کر دیا؟ کئی دفعہ خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہوتی ہیں پر ہماری سستی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ چھپ جاتی ہے۔ بولیں کیا ہوتا ہے؟ اسی انی سستی کرنے اپنی نعمتوں تے کام ہی نہیں کر پاندے۔ اس کام واسطے جس واسطے خدا نے سانو بلایا ہوندا ہے اسی اس کام نو کرنا ہی نہیں چاہتے، یا ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری سستی جو ہے اس کام میں کیا بن جاتی ہے؟ رکاوٹ بن جاتی ہے، ہم ڈیلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اسپرچل طور کے اوپر۔ اور پھر لوکا 21 باب کی 34 آیت میں لکھا کہ زندگی کی فکروں نے اور کیا کر دیا ہے؟ زندگی کی فکروں نے دل کو کیا کر دیا ہے؟ سست کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ کئی دفعہ اسپرچل ویکنس یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی روحانی چیزوں سے زیادہ جسمانی چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بولے کیا کر دیتے ہیں؟ روحانی چیزوں سے زیادہ۔ یہ فیکٹ ضرور ہے کہ فکریں ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ہم سب اس سے دوچار ہوتے ہیں، ہم سب اس سے پریشان ہوتے ہیں، اور سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، پر یاد رکھیے گا کلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ خماری اور دل کی سستی، کئی دفعہ دنیا داری کا خمار ایماندار کے اوپر آ جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ بولے کس کا خمار آ جاتا ہے؟ اور دلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ سست کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا داری کی فکروں کا خمار ایمانداروں کو سست کر دیتا ہے، اور وہ اس قدر ان کا دل روحانی طور پر سکنس ہو جاتا ہے اور ویک ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ کس معاملہ کے اندر؟ جسمانی طور پہ نہیں، جسمانی طور پہ ان کی ECG بڑی اچھی آتی ہوگی، پر روحانی طور پر کیا ہے کہ وہ اس قدر ویک اور بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری اور اس سستی کے اندر وہ دعاؤں کو نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم کئی دفعہ اپنی روٹین میں ہم دیکھیں، کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن دنیا داری دے کمانوں ذرا دبا کے کرنے ہیں۔ کی کرنے ہیں؟ بولے سارا دن دنیا داری کے کاموں کو کیا کرتے ہیں؟ پر دعا کے معاملے میں چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، فیر کر لیں گے، ہیں کی کر لیں گے؟ تو دنیا دا کوئی کام ہوئے انج اٹھ گئے ہیں اور تگڑے ہو کے کرنے ہیں، تو یہ جو ویکنس ہے، یہ جو سستی ہے، ہمیں اس سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ہماری پرابلم ایک اور ہوتی ہے اس اسپرچل ویکنس کے اندر یا سکنس کے اندر، کہ ابلیس جو ہے، یعنی یہ سکنس جو اسپرچل سکنس ہے، اس کے اندر ہم نے پہلے دیکھا کہ ہم خدا کی باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ یعنی ساڈا میدا ساڈی زندگی کلام نو قبول کر، اور پھر ہم ایسی باتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو ہماری خواہشوں کے مطابق ہوں۔ سیکنڈ، ہمارے جو ہے ہم نے سیکھا اس بات کو کہ ہمارے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سست ہو جاتے ہیں، اور خدا کے معاملے میں کیا جاتی ہے؟ سستی۔ بولے کس معاملے میں آ جاتی ہے؟ ہاں دل ہی نہیں کرتا، بس ٹلے ٹلے ہو جانے ہیں نا، کیا ہو جانے ہیں؟ تو اور پھر وہ اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، اس بات پر زور دیا گیا عبرانیوں کے خط میں، اپنے ٹخنے اور اپنے گھٹنوں کو سست نہ ہونے دو۔ کیا نہ ہونے دو؟ آج یاد رکھیے یہ سستی ہماری دعاؤں کے اندر ہے۔ یہ مطلب کی ہے؟ روحانی طور دے اتے سانو ٹھیک ہون دی لوڑ ہے۔ کی ہے؟ روحانی طور تے کی ہون دی لوڑ ہے؟ ہاں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر تیسرا بڑا نقصان اس یہ سکنس کیا ہوتی ہے؟ جب ہماری روحانی آنکھیں یا تو بند ہو جاتی ہیں یا دھندلا جاتی ہیں۔ کیا جی؟ روحانی آنکھیں یا دھندلا جائیں یا ویک ہو جائیں۔ کئی دفعہ ہم صرف یاد رکھیے گا یہ اسپرچل سکنس ہے کہ صرف آپ دنیا کی چیزیں دیکھیں اور کلام جو چیزیں بتاتا ہے وہ آپ دیکھ نہ سکیں۔ یعنی کلام یہ کہتا ہے ہم صرف وہ نہیں دیکھتے جو آنکھیں دیکھتی ہیں،
کیا کہتا ہے؟ ہم وہ نہیں دیکھتے جو صرف ہم وہ نہیں دیکھتے، کلام میں لکھا ہے جب ہم آنکھوں کے مطابق نہیں چلتے، ہم ایمان سے دیکھتے ہیں. اور یہ جو ایمان کی آنکھیں ہیں انہیں اسپرچل آئیز کہا جاتا ہے. ہم کئی دفعہ اپنی اسپرچل آئیز ہماری اتنی ویک ہوتی ہیں کہ ہمیں بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہم صرف وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہم صرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس زمین پر ہمیں اپنے گھر کی فکر ہے. کس کی جی؟ زمین پر کیا ہے؟ اپنے گھر کی فکر ہے. پر یسوع نے کیا کہا تھا؟ میرے باپ کے گھر میں کیا ہے؟ تو ہماری نظریں کیا ہے؟ ابلیس یہ اسپرچل سکنس ہے کہ جب ہم ایمان والی چیزوں سے ہٹ کے نہ زمانی چیزوں پر متوجہ ہو جائیں. کلام میں لکھے اندیکھی چیزوں کو دیکھیں. کیا کریں؟ جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. ہم کئی دفعہ اس قدر دھندلا جاتی ہیں آئیز، اس قدر وقت کے ساتھ ساتھ ایماندار جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہوپ کی باتیں کرتا ہے، امید کی باتیں کرتا ہے، ایمان کی باتیں کرتا ہے، فتح کی باتیں کرتا ہے، آسمانی چیزوں کی باتیں کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے وہ جسمانی، کیونکہ ابلیس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دکھائے. کیا کرے؟ کیا مقصد ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے وہ دکھائے گا تو پھسائے گا. بولے ہاں، دکھائے گا. ہوا کو اس نے کیا کیا اپنے چکر میں؟ پہلے دکھایا پھر پھسایا. تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ پہلے ہماری ذرا توجہ کا رخ چینج کرے گا. کیا کرے گا؟ آئی ڈائریکشن ہماری چینج کرے گا. اور جب اس بندے کی آئی کنٹیکٹ چینج ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اس کو خداوند کے معاملات نظر نہیں آتے، صرف دنیا داری کے معاملات اسے نظر آتے ہیں. وہ صرف ان چیزوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے جو زمینی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ اب اس کی نظر کن چیزوں پہ لگ گئی ہے؟ بولے زمینی چیزوں کی طرف. اب ایفرٹ وہ کن چیزوں کے لیے کر رہا ہے؟ وہ دوڑ کن کے لیے رہا ہے؟ وہ زیادہ محنت کن چیزوں کے لیے کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ روحانی چیزوں کے لیے محنت کرنا چھوڑ گیا، کیونکہ اب اس کا ٹارگٹ چینج ہو گیا، اس کی نظریں ہٹ گئی ہیں. اب وہ کبھی بھی اپنی روحانی ترقی کے لیے محنت نہیں کرتا. انہوں دنیا داری دے کماں چ 8 گھنٹے نوکری کردا ہے، چلتا رہے گا. پر چرچ انہوں کو نا 5 منٹ کھلو جا وہ مرن والا ہو جائے گا، کیونکہ وہ محنت نہیں کرنا چاہتا. کس معاملے میں؟ روحانی معاملے میں. وہ جسمانی معاملے میں کیا ہے؟ بہت چلاک ہے، بہت تیز ہے، بڑی محنت، بڑی اسٹرگل ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کلام اس بات پر زور دیتا ہے، بہت سے حوالہ جات ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنا ہے. اور آج اگر ہم روحانی طور پر جو ہے زوردار ہونا چاہتے ہیں، اگر ہماری نظریں صرف دنیا داری کی چیزوں کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ددلا گئی ہیں. اور خداوند یسوع نے کلیسیا کو کہا مجھ سے سرما لے لے اور بینا ہو جا. کیا ہو جا؟ مجھ سے سرما لے لے. اور کیونکہ ایسی کلیسیا تھی، یہ کلیسیا جو تھی نا بڑی روحانی کلیسیا سی. پر یہ ان چیزوں، یہ دیکھیں کئی دفعہ یہ کلیسیا کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ دولت مند بھی تھی، اور اس کو کہا تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ. کیا ہے؟ کیوں اس کو یعنی یہ کلیسیا ان چیزوں پر فوکس کرتی جو دنیا داری میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتی تھی جنہوں نے یسوع پسند کرتا. کئی دفعہ اسی انہاں گلاں زیادہ فوکس کرنے ہیں جہاں لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں، پر ہم ان باتوں پر فوکس نہیں کرتے جو خداوند کو پسند ہے. کیا ہے؟ یعنی خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے اس پر میرا فوکس نہیں ہے، مجھے وہ کرنا ہے جس سے لوگ بلے بلے کریں. کیا کریں؟ ذرا لوگ واہ واہ کرنا ہے. تو ہم ان باتوں کو کئی دفعہ پسند کرتے ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا دنیا کے اندر آپ کو بڑے بڑے طبیب ملیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر ملیں گے، بڑے بڑے حکیم ملیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسپرچل اگر کوئی علاج دنیا میں کوئی کر سکتا ہے، آپ ہاسپٹلس کے اندر جائیں تو آپ کو بڑے بڑے اسپیشلسٹ ملیں گے. ان کی بڑی بڑی ڈگریاں لکھی ہوں گی، جی یہ ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، کانوں کا ڈاکٹر ہے،
یہ وہ ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے، پر یاد رکھیے دنیا کے اندر نہ تو کوئی ایسا حکیم آیا، نہ کوئی ایسا طبیب آیا. لوگ جو تھے وہ گناہ کے اندر مر رہے تھے، لوگ دنیا داری کے اندر مر رہے تھے، لوگ موت کے سائے کے اندر تھے، پر ایک ہی طبیب ہے، ایک ہی حکیم ہے، اور ایک ہی خداوند ہے جو گناہ گاروں کو نجات دے سکتا ہے. وہ صرف شفا نہیں دیتا، شفا تو بہت سے لوگ دے سکتے تھے، پر وہ ساتھ یہ بھی کہتا تھا جا تیرے گناہ کیا ہوئے؟ معاف ہوئے. آمین. کیا ہوئے؟ تیرے گناہ کیا ہوئے؟ اس لیے یاد رکھیے گا، ہمیں اگر سستی آ گئی ہے تو یسوع یہاں پر موجود ہے، اور ہم بیمار ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو طبیب آپ کے پاس ہے، اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. آج اس سے کہیے اگر ویکنس ہے، آئز ویکنس آ گئی ہیں، دنیا دیاں فکراں آ گئی نے، دنیا دیاں چیزاں پیچھے نس رہے ہیں، تو اج یسوع ول ویکھنا شروع کر دو. آمین. اگر خدا کے معاملے میں کیا آ گئی ہے؟ سستی آ گئی ہے، تو اپنی اسپرچل زندگی کا خیال کریں تاکہ ہم کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں. خدا ہماری روحوں کو بچانا چاہتا ہے. ہیلیلویا. خدا ہماری روحوں کو نجات دینا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے ہم روحانی طور پر فتح مند ہوں. آمین. اور ابلیس چاہتا ہے کہ ابلیس ایسے ایمانداروں سے بڑا خوش ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہوں اور روحانی بیمار بھی ہوں. کیا ہوں جی؟ بولیں کیا ہوں؟ روحانی. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آخری بات ہے، پھر ہم پاکشاہ کی جانب بڑھتے ہیں. ایماندار جب ویک ہوتا ہے نا تو شیطان اس پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولے جدو اسپرچل ویک ہوں، جدو اسپرچل بیمار ہوں، اور ایماندار جسمانی بیمار ہے یا روحانی بیمار ہے. کیونکہ میں نے اپنی پرسنل لائف کا آپ کو میں ایکسپیرینس بتاتا ہوں، جب آپ بیمار ہوتے ہیں ابلیس آپ پر زیادہ حملہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیوں زیادہ حملہ کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اس لیے آپ پر حملہ کر رہا ہوتا ہے آپ کو روحانی بیمار بھی کرے، کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جسمانی بیمار ہے تو اس کو میں اب کیا کروں؟ روحانی بیمار بھی کروں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کیوں ایسی چیزیں ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم دعا میں اس طور پہ فوکس نہ کر سکیں، ہم خدا کی حضوری میں فوکس نہ کر سکیں، ہم اپنی چیزوں پر فوکس نہ، ہم صرف جسمانی بیماری پر فوکس کریں. اس لیے آئیے آج چرچ ایماندار میں اور آپ، آج جب ہم خدا کے گھر سے جاتے ہیں تو آج ہم صرف اس روٹی کے چکر میں نہ پڑے رہیں جو کھانے کے بعد ہم نے پھر مر جانا ہے، اور اس روٹی کے پیچھے بھاگے جو زندگی کا کلام ہے اور یسوع ہے. آمین. یسوع نے کہا وہ روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری ہے. ہیلیلویا. اس لیے اپنی اسپرچل زندگی کا خیال کریں. کیا کریں؟ اپنی روحانی زندگی کا کیا کریں؟ یاد رکھیے. اس سے میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے چرچ پیک ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب کھڑے ہوتے ہیں، آپ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، خادم کو بھی اچھا لگتا ہے کہ بھئی چرچ ذرا اچھے طریقے سے سٹرونگ ہے. پر یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص چرچ نہیں آتا اور اپنے معاملات میں بیزی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پہ وہ زیادہ کس کا نقصان کر رہا ہے؟ یاد رکھنا وہ اپنی روحانی زندگی کا نقصان کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ یسوع نو 2-3 چاند کوئی اعتراض ہے، انہوں پتہ سی آنے والے وقت جیسے تو یسوع گل کہہ گیا سی. کیا کہا اس نے؟ میرے نام سے. کس کے؟ آج بہت سے کم لوگ ہیں جو یسوع کے نام سے جمع ہوتے ہیں. بولیں کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے. کیونکہ کئی دفعہ لوگ اس لیے بھی چرچ آتے ہیں، مجھے پتا ہے کئی لوگ نہیں چرچ آ رہے ہیں، ان کے 2-3 دفعہ کال کروں گا وہ آنا شروع ہو جائیں گے، پر وہ یسوع کے نام سے نہیں آنا چاہتے. وہ اس وجہ تو آتے ہیں کہ ذرا پادری صاحب کالاں کر رہے ہیں. کی کر رہے ہیں؟ ذرا پادری صاحب خفا ہو رہے ہیں تو گرجے کی پائیے منہ کھائیے. ٹھیک ہے، یسوع کے نام سے نہیں. کس کے نام سے؟ ہم آج لالچ کے لیے جمع ہوتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے. پر یسوع نے کیا کہا؟ یہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں. کیا ہے؟
اور آج المیہ یہ ہے کہ لوگ خادموں کے نام سے جمع ہوتے ہیں، یسوع کے نام سے جمع نہیں ہوتے۔ یسوع کو اعتراض نہیں، لیکن آپ اگر میں دعا نہیں کر رہا، آپ دعا نہیں کر رہے، کلام نہیں پڑھ رہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا روحانی زندگی تباہ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو روحانی طور پہ برباد کر رہے ہیں، اور پھر روحانی نقصان جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنا روحانی نقصان نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، اور جہاں ویکنس ہے اسے اپنی زندگی سے نکالیں۔ آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم خداوند کی میز میں شامل ہوں گے۔